بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ 3 کی شام کو پریس کانفرنس کروں، لیکن ایک جو بڑا صوبہ جس کا بڑا شور و غل تھا، بڑا شور و غوغا کا تھا، وہاں تو افہام و تفہیم سے الیکشن ہو گئے جناب، اور کینڈیڈیٹوں نے کاغذ واپس بھی لے لیے اور ووٹوں کے مطابق حصہ بقدر جثہ اپنی اپنی پارٹی کو سینیٹروں کا حصہ بھی مل گیا۔ اب اسلام آباد کی بڑی دھول اٹھائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی حفیظ شیخ جیتیں گے، اور گیلانی صاحب نے آصف زرداری صاحب کی کرپشن کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کروایا۔ یہ ایک تاریخ کی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ایک شخص کی قربانی آصف زرداری کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہوئی، اور بڑا مشہور زمانہ کیس ہے، لوگوں کی یاداشت کمزور ہے، کہ سیلاب زدہ گان پر ترک وزیر اعظم کی بیوی نے اپنا جو قیمتی ہار دیا تھا، یہ گیلانی صاحب نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے محترمہ بیگم صاحبہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اس اسلام آباد نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب وہ ہار لے لے کے پھرتے رہے کہ میں نے خزانے میں جمع کرانا ہے، 2 دن یا 3 دن لگے، پھر وہ ہار کہیں جا کے خزانے میں جمع ہوا۔ حفیظ شیخ نے پاکستان کی تاریخی کرائسس کی ڈوبی ہوئی معیشت کا بیڑا اٹھایا۔ بہترین یونیورسٹیوں سے آکسفورڈ اور پی ایچ ڈی اکانومی انہوں نے کی۔ ان کے والد محمد خان صاحب جو ہیں، خان صاحب عبدالحکیم شیخ جو ہیں، وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے والد بھی پیپلز پارٹی کے بھٹو کے ساتھ سینئر نائب صدر تھے۔ اور آپ نے شیخ حفیظ نے بطور وزیر خزانہ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو سرپلس میں تبدیل کر دیا، اور پرائمری بیلنس کو سرپلس میں تبدیل کر دیا، ایکسچینج ریٹ مستحکم کیا۔ میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ جو عمران خان کا کریڈٹ ہے، چھوٹے گھروں کی تعمیر، بجلی، یوٹیلٹی سٹور، کھاد اور گندم میں سبسڈی، کیونکہ اتنا اس خزانے کو لوٹا گیا تھا، چوروں نے اتنا لوٹا کہ مہنگائی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے ان چیزوں پر بھی سبسڈی دی گئی۔ اور ابھی عمران خان صاحب نے سری لنکا کا ایک تاریخی دورہ کیا ہے، اور جس میں انہوں نے آفر کی ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے تعلقات ٹھیک کرا سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ پاکستان کی عظیم افواج اور عظیم ایجنسیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ سول گورنمنٹ اور ملٹری کے اچھے تعلقات کا ملک کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہر حکومت کے لیے ہوگی، چاہے جس کی بھی حکومت ہوگی۔ پاک افواج اور سول حکومت 2 پہیوں کی طرح اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور بڑا شور مچ رہا ہے، کتنے سالوں کے بعد کامیابی ہوئی ہے۔ غالباً 2012 میں نے تاریخ لکھی تھی، یا 2008 میں، اور 2012 میں پاکستان FATF میں بلیک لسٹ تھا۔ انٹیریئر منسٹری کو، اور میں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ 27 میں سے 24 نکات جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سال کے اندر یہ 3 نکات بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس فیٹف کے چکر سے نکل آئے گا، اور پاکستان جو ایک گرے لسٹ میں ہے وہ اپنے اصل مقام پہ آئے گا۔ اور پاکستان کا دنیا میں ایک بڑا اہم رول ہے۔ آج دنیا میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے۔ آج ساری عرب دنیا بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج 42 ملکوں کی پاکستان میں نیول ایکسرسائز ہوئی ہے، یا 40 یا 42، جس میں روس بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے۔ یہ پاکستان کے جھنڈے تلے ہوئی ہیں۔
یہ پاکستان کی کامیابی ہے، پاکستان فوج کی کامیابی ہے۔ اور ہم نے ابھی بارڈرز پر ہمارے کمانڈرز نے بات چیت کی ہے کئی سالوں بعد۔ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 370 اور 5A واپس لیا جائے اور کشمیر کو اس کی پرانی حیثیت میں بحال کیا جائے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے ایشو پر بات کرنے کے لیے، بات سمیت تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کو پس پشت رکھ کر بات چیت کرنا ملک اور قوم اور کشمیریوں سے غداری ہوگی۔ ہم نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ 5-10 منٹ کی پریس کانفرنس کرتا ہوں، پھر آپ کے 5 یا 8 سوال ہوتے ہیں۔ سارے ملک میں آن لائن ویزا جاری کر دیا گیا ہے، اور جو سال 2 سال ویزا نہیں ملتا تھا، آج میں پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے اعلان کیا، ہم تینوں ایجنسیوں کو بھیجتے ہیں، ISI کو بھی، IB کو بھی، FIA کو بھی۔ اگر 1 مہینے کے اندر ایجنسی کسی کے ویزے کو کلیئر نہیں کرے گی تو 30 دن کے اندر وزارت داخلہ یہ ویزا جاری کر دے گی، چاہے، کیونکہ وزیر اعظم کا یہ حکم ہے کہ ہم نے اپنی جو لوگوں کی آمد ہے پاکستان میں، ٹورزم ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 10 سال کا ویزا جو ہے پاسپورٹ کر دیا تاکہ لوگ دھکے نہ کھائیں، اور اس کی فیس آدھی کر دی ہے تاکہ لوگ اب 4500 روپے میں 10 سال کا اپنا پاسپورٹ بنائیں۔ 1 لاکھ ID کارڈ بنا رہے ہیں۔ FIA کو میں وارننگ دے چکا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور کالی بھیڑوں کو نکالا جائے گا FIA سے، اور جو آنسٹ اور صحیح افسر ہیں اور جو ذمہ داری سے عمران خان کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ اور ابھی بعض میڈیا کو میں سن کر ابھی میں سوچ رہا تھا 3 کو شاید کل بھی سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آنا ہے، جس کا ساری قوم کو انتظار ہے، شاید کل بھی مجھے آپ کو تکلیف دینی پڑے، کیونکہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جس بندے میں اتنی جرت نہیں ہے کھل کے کہہ سکے کہ میں ووٹر ہوں فلاں کا۔ کسی نے سوچا اس ملک میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پنجاب میں یہ ریٹ ہے جی، فلانے ممبر سے فلانے کینڈیڈیٹ کے، اور کس طرح ٹینٹ ہے فش ہو گیا، حصہ بقدر جسہ لے کر سب پارٹیاں اپنی جگہ بیٹھ گئیں، اور مجھے یقین ہے، پوری امید نہیں ہے لیکن 50% پر امید ہوں کہ KPK اور سندھ میں بھی حالات جو ہیں جس طرف موو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جس کے جتنے ممبر ہیں اس کا ممبر الیکٹ ہو جائے۔ لیکن لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں پھوٹ ہے، فلاں ہے، کوئی پھوٹ نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے، اور جو عمران خان سے غداری کرے گا اس کی اس ملک میں سیاست نہیں ہے۔ تحریک انصاف اللہ کے بعد عمران خان کے سر پہ زندہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں، لیکن میں آپ کے سوالوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ شاید کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں اس بہتر پوزیشن میں ہوں کہ کچھ آپ سے تفصیلی بات کر سکوں۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے بھی عمران خان کی قیادت میں زبردست کام کیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ہم بہتر طور پر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہیں، چین کے ساتھ بھی مثالی اور تاریخی تعلقات ہیں، ہمالیہ سے بلند ترین ہماری دوستی ہے، روس کے ساتھ بھی ہمارے بہتر تعلقات ہیں، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ معیشت بھی ٹھیک ہوگی، اور حفیظ شیخ جیتیں گے، اور سینٹ سے الیکشن جیتنے کے بعد انشاءاللہ وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ عمران خان کی قیادت میں ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ جو دل میں میری روشنی ہے کل اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ حفیظ شیخ 3 تاریخ کو جیتے گا، بس بھی رہا ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں ہم نے جب سیاست کی، لوگ ملک کے اندر مرنا اور جیل جانا فخر سمجھتے تھے۔ ہم نے جب سیاست اس ملک میں کی، ایک کلاشن کوف کے آوارہ کیس میں 7 سال قید کاٹی، ماں کا جنازے کا سلام پھیرتے ساری دہشت گردی کی عدالتوں نے ہمیں سزائیں دی۔
کوئی رہا ہوتا ہے عدالت کے ذریعے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط بات ہوئی ہے. عدالتیں آزاد ہیں. کل عدالت کا ایک بڑا عظیم فیصلہ آنے والا ہے. جس طرف بھی وہ فیصلہ جائے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے یا نہیں. چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا، کیونکہ میں 15 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا. دیکھیں ایم کیو ایم ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اور ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. وہ عمران خان کے اتحادی ہیں، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے. میری کوئی کسی سے بات چیت نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. کتنا عرصہ ہو گیا میں ایم کیو ایم کے ان کے آفس بھی نہیں گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم بھی حفیظ شیخ کو ووٹ دے گی. یس. دیکھیں شمالی وزیرستان میں، سارے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے. لیکن وہاں دہشت گرد اکٹھے ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات ہیں. میں نے کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کہا. بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی بھی ہائی الرٹ ہیں. 23 مارچ کو اس ملک کی عظیم افواج کی عظیم پریڈ ہے. 24 کو ان کا بڑا کھانا ہوتا ہے، 25 کو وہ واپس جاتے ہیں. اگر 25-26 کو آپ یہاں اسلام آباد آئیں گے، میری پی ڈی ایم سے یہ درخواست ہے کہ آپ 2-4 دن اپنی احتجاج کو آگے لے جائیں. نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. ہماری طرف سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل ہم آپ کے لیے، جب تک کسی جگہ کوئی قانون کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جی دیکھیں آگے کون سا اجازت، میرا خیال ہے کہ ہم سے بات چیت کر کے وہ آئیں. اگر انہوں نے ٹھہرنا ہے تو ان کے ٹھہرنے کی جگہ کا بندوبست کریں، وہاں پانی اور لیٹرینز کا بندوبست کریں اگر انہوں نے ٹھہرنا ہے. لیکن میں نے ایک پیٹریوٹ پاکستانی کی حیثیت سے، پاکستان سب کا ہے، مجھے دکھ ہوا. کل 27 تاریخ کو عظیم دن تھا جب ہماری ایئر فورس، ہماری فوج نے ہندوستان کے چھکے چھڑا دیے، اور دنیا میں وہ کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. کسی اپوزیشن لیڈر نے اس پر بیان جاری نہیں کیا. 7, 8, 70, 80 ہزار لوگوں نے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے فوجیوں نے جانیں دی ہیں. 70-80 ہزار لوگوں نے، جو اس میں معذور ہوئے ہیں ان کی تعداد نہیں میں آپ کو بتا رہا. اتنی جانیں دی ہیں تو ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، ہر طرف لہر بہر ہے. یہ ہماری عظیم افواج کی قربانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے انجام کو بچیں گے. ابھی بارہکوہ میں دیکھیں، ہم نے ان کو کہا کہ کل تک پکڑ لیں گے. میں خود اس مسئلے کو دیکھ رہا ہوں، کل سے پرسوں ہو سکتی ہے، کیونکہ 62,000 گاڑیاں مری سے آ جا رہی تھی. اس لیے ہم نے ان کو یقین دلایا، ڈی سی اسلام آباد نے، کہ کل تک اس ملزم کو جس کو نامزد کیا پکڑ لیں گے. اور کل سے پرسوں بھی ہو سکتی ہے. کوشش کریں گے، میں آئی جی کو یہیں سے ہدایت کر رہا ہوں کہ پوری کوشش کرے کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ملزم پکڑا جائے جو نامزد کیا. انشاءاللہ تعالی جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ سچائی اور حقیقت پہ مبنی ہوگا، اور حفیظ شیخ منتخب ہوں گے. میں پی ٹی آئی، عمران خان کو پی ٹی آئی سمجھتا ہوں. یہ ایسے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں. اگر عمران خان نہ ہو تو بہت سارے لوگ جو آج میری طرح باتیں کر رہے ہیں شاید پتہ نہیں کس پوزیشن میں ہوں. سو پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، اور مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ نے عمران خان کے ذریعے عزت دی ہے، اس عزت کا پاس رکھیں گے. اور اسلام آباد میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، باقی تو ایک سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. ڈسکا کو اتنا اچھال دیا گیا، 350 340 سیٹوں میں ایک سیٹ اوپر ہوگی ایک نیچے ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے. پنجاب میں جب میں یہ کہتا تھا کہ 2 مہینے سے یہ بات چل رہی ہے، اس وقت آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا جی، وہاں فلانے نے بھی کاغذ داخل کر دیے، فلانے نے بھی. واپس ہو گئے کاغذ، اور 4 سیٹیں ہمیں، 6 ہمیں مل گئی، 5 ایک کامل رازا کو کاف کی مل گئی، اور سارا کام ٹھیک ہو گیا. اگر کل کے پی کے میں بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں بھی ہوتا، تو پی ٹی آئی جیتے گی. سندھ میں اگر ہو جاتی ہے بات تو بہت اچھی بات ہے. بلوچستان کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے.
Last 3 question. बाकी गुजरात रद्द का क्यों शिकार है कि हफीज शेख हार जाएंगे या गिलानी जीत जाएगी, क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो सबसे पहले हफीज शेख का नाम लिया जाता है। मुझे आज मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी, मैं सोच रहा था 3 तारीख को करूं, क्योंकि कोई बात नहीं है मीडिया में सवाए इस्लामाबाद के इलेक्शन के, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जिस पे जाके, क्योंकि मैं 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता है, सो मैंने मजबूरन आज आया हूं कि इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो इमरान खान की क़यादत में हफीज शेख जीतेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन। इलेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन आवाम ये है कि जब जीटी रोड से मैं आज से सफर किया है, हर स्टॉप पे धंधा किया जा रहा है, पश्चिम आप में बैठा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं है। सारे हमने 33 के 30 जो हैं चौकियां ख़त्म कर दी हैं। 3 चौकियां मोटरसाइकिल आ रहे हैं, ईगल स्क्वाड बनाने लगे हैं, मॉडर्न करने लगे हैं इस्लामाबाद की पुलिस को। 370 गार्डन है, सबको मैं खुद विजिट कर रहा हूं। 370 गार्डन ठीक करेंगे और सारे इस्लामाबाद के लोगों को कहता हूं अपनी अफ्तारी, कोई फीस नहीं है, अफ्तारियां गार्डनों में आके करें इंशाअल्लाह ताला। यार आपका सवाल हो गया, एनीबॉडी क्वेश्चन मोर? जी आपको भी दे दो। देखें, इस्लामाबाद सारे मुल्क में नजायज असला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस्लामाबाद में कोशिश कर रहे हैं, आगे से बेहतर हालात हैं। आपको कहा कि ईगल स्क्वाड बनाने जा रहे हैं, मॉडरेट गाड़ियां और 100 मोटरसाइकिलों का ईगल स्क्वाड होगा, और ये 3 चौकियां जो रह गई हैं ये भी खत्म कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। बड़ी मुश्किल से पैसे मिले हैं भाई, पैसे निकलवाने बहुत मुश्किल काम है, बहुत तगदो करनी पड़ती है, तो फिर कहीं जाके 3 करोड़ रुपया मिला है, या 7 करोड़ 9 करोड़ का हमने मॉडर्न पुलिस पे लगाने लगे। ये गाड़ियां पीछा करेंगे और अच्छी बेहतर पाबंदी करेंगे, लाइनिंग का अरेंजमेंट करेंगे। हमारी जो गाड़ियां होंगी उनके अंदर कंप्यूटराइज होंगी, सारे इस्लामाबाद का डेटा होगा, और सारे नाके जो होंगे मॉडर्नाइज होंगे। कोई यार आपका सवाल हो गया जी आसम भाई, 3 सड़कें हैं शॉर्ट करें बस, मेरा टाइम पूरा है। पेशावर रोड, आईजेपी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, कभी उन पे आप सफर करें? हर रोज मैं आजकल सफर कर रहा हूं, लाल हवेली तो 2 दिन जा रहा हूं आजकल। थैंक यू वेरी मच।